اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیگر آپ سے بہت سارے اعضاء کے بارے میں بات ہو چکی ہے، ہمارا پروگرام دیکھے ہوں گے اور عمل بھی کر رہے ہوں گے، لہٰذا کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، تو بالکل ہمارے نمبر حاضر ہیں، ان سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس آ بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں انشاءاللہ آپ کو بلا معاوضہ ہر قسم کا مشورہ جو ہے مل جائے گا۔ وہ ہے ٹی بی، یہ بہت ہی موذی مرض ہے اور بہت پرانی ہے۔ پہلے تو اس کا علاج ہی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جدید طب نے اس کا علاج متعارف کرایا ہے، جس میں یونانی حکماں بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے، تو اب یہ ٹی بی بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، لوگوں میں ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی اسے بہتر کرنا، ابھی بھی اس سے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہ جان لیوا مرض ہے، تو یہ جان بھی لے سکتی ہے۔ انسان اگر پرہیز نہ کریں، احتیاط نہ کریں تو اس سے جان بھی جا سکتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے تو اس سے بچا جائے، اس کو ہونے نہ دیا جائے۔ اور اس کے ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ہونے کی وجوہات عام یہ سادہ سیمپلی ملیریا سے شروع ہوتی ہے، 3-4 دن یا ہفتہ ملیریا رہا، اس کا علاج نہیں کرایا تو پھر ٹائیفائڈ ہو گیا، یعنی بخار پرانا ہو گیا، مور کا جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ اگر اس کا 4-5 دن 7 دن یا ہفتہ علاج نہیں کرایا تو پھر ٹی بی کی طرف چل پڑے۔ ٹی بی بہت موذی مرض ہے اور یہ انسان کو قبر کی دیواروں تک پہنچا دیتی ہے، لہذا اگر اسے بر وقت تشخیص کروا کے اس کا علاج کروا لیا جائے۔ اب تو ماشاءاللہ جدید طب میں ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے ایسے چیک کرنے کے آلات ہیں جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بخار انسان کو چھوڑ نہیں رہا، یہ کیوں نہیں، کس وجہ سے ہے، تو وہ چیز دیکھ کے وہ اس کا علاج بہترین کر سکتے ہیں۔ اس طرح حکمات جو ہیں وہ صدیوں سے ٹی بی کا علاج کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ تندرست بھی ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو اس موذی مرض میں مبتلا ہے تو اس کا ضرور علاج کروائیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس اس کا بڑا پیٹرن اور بہترین علاج موجود ہے، تو آپ جو ہیں بہتر یہی ہے کہ اس سے بچتے رہیں۔ عام بخار ہو، بخار شروع ہو رہا ہو تو اس کا فوراً علاج کروانا بہتر یہ ہے۔ تو اس میں آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ تندرست اور ٹھیک ہو سکتے ہیں، لہذا آپ جو ہے بہتر یہ ہے کہ علاج معالجہ کے پیچھے بھاگنے کے پرہیز کریں، پرہیز سے بخار سے بچیں۔ دیگر بہت ساری باتیں ہیں جن سے ٹی بی ہو سکتی ہے، اور یہ مختلف جگہوں کی، آنتوں کی ٹی بی ہوتی ہے، ہڈیوں کی ٹی بی ہوتی ہے، کئی اعضاء میں یہ پھیل جاتی ہے۔ جب یہ پھیل جائے تو پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کا ایلوپیتھی طب میں بھی بہت سستا سا علاج ہے اور ہمارے پاس بھی اس کے بہت سارے علاج ہیں۔ اگر آپ جو علاج پسند کریں، جو طریقہ علاج آپ کو پسند آئے، اس سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹی بی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس میں تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس سے بچتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، پرہیز کریں زیادہ بہتر ہے۔ تو پرہیز سے اور اس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی تکلیف کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ہمارے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ نے ہمارا پروگرام سن لیا ہوگا، اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس ٹی بی سے بچیں گے بھی صحیح، لہذا اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔